چونکہ مدینہ منورہ اس وقت اسلام دشمن ریاست کے علاوہ دنیا کی دو بڑی طاقتوں فارس و روم کی نگاہ میں بھی کھٹکنے لگا تھا، اس لیے یہاں طاقتیں اندرونی احوال معلوم کرنے کے لیے مستعد رہتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غزوہ کی تیاری کو حتی الامکان مخفی رکھتے تھے اور جس جانب کا قصر ہوتا اس کا اظہار نہیں فرماتے بلکہ مجمع سے دوسرے علاقوں کے احوال پوچھتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ مدینہ میں باقاعدہ غیر مسلم طاقتوں کے جاسوس کام کر رہے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ان سے تعلقات منقطع کر دیے اور اصحاب کو بھی حکم دیا۔ اس دوران ایک غیر ملکی شخص تاجر کے بیس میں مدینہ پہنچا اور کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر انہیں ایک خط تھما دیا جو شام کے عیسائی بادشاہ نے ان کے نام لکھا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، خدا تمہیں ذلت اور رسوائی کی جگہ میں نہ رکھے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں خوب اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی یہ تھی کہ انہوں نے اس خط کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ دوستو، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جاسوسی کا نظام کتنا مؤثر تھا اور فکری و نظریاتی جنگ کا محاذ کس عروج پہ تھا کہ حکمران شام کو اتنی جلدی اس بات کا علم کیسے ہو گیا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشرتی بائیکاٹ ہوا ہے، اور انہوں نے فوری طور پر آپ کو اپروچ بھی کرنے کی کوشش کی اور کافر کو دوڑایا۔ نظریاتی جنگ اسلام شروع دن ہی سے اس میں گر گیا تھا۔ ہمیں جہاد کی طرح اسلام نے فکری لڑائی کا بھی ایک تفصیلی نظام دے رکھا ہے۔ مسلمان اس نظریاتی جنگ کو اللہ کی رضا اور اجر اخروی کی نیت سے لڑتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ شرافت، صداقت، خدمت، حسن معاملہ اور وفائے عہد جیسے اخلاق عالیہ کو اپنی نظریاتی و فکری شمشیر بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، صبر و تحمل اور استقلال و استقامت کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ ان کے پیغام اور ذکر الہی ان کی روحانی غذا بنتا ہے۔ دوستو، قرون اولیٰ کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان کے کہیں پہنچنے سے پہلے وہاں اسلام کا پیغام پہنچ جاتا تھا، لیکن داعیان اسلام کی گفتار سے زیادہ ان کے کردار اور اعمال سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کرتے۔ اسلام کی شوکت کو چیلنج کرنے والوں اور دعوت کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کو جہاد کے ذریعے سے راستے سے ہٹا دیا جاتا۔ جہاد اس دعوت کے لیے بہترین پشت پناہ اور مددگار تھا۔ دوستو، دور خلافت راشدہ میں نظریاتی جنگ بھی اسی طرح رہی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں رہی۔ وہ باطل قوتیں جو اسلام کو پورے جزیرۃ العرب پر چھاتا دیکھ کر زیر زمین چلی گئی تھی، صدموں کا شکار مسلمانوں کو افراتفری اور بے چینی سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے مستعد ہو گئی۔ چنانچہ فوری طور پر کئی ایسے فتنے کھڑے ہوئے جو اسلام کی باقی کے لیے کافی تھے۔ بہت سے لوگ تو مرتد بھی ہو گئے، بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ایک ساتھ نبوت کے تین جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ یہ اتنا بڑا انقلاب ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی اور ذہنی سازی کے بغیر برپا نہیں ہوا تھا۔ فکری شبہات اور نظریاتی وسواس اختراع کرنے اور ان لوگوں کے اذہان میں اتارنے کا یہ عمل اتفاقی نہیں تھا۔ ایک پوری مربوط سوچ اور محنت ایسی تبدیلی لے کے آئی تھی۔
حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع پر استقامت، توکل اور ایمانی جذبے کی حیرت انگیز مثال پیش کرتے ہوئے ان تمام فتنوں کو نہایت مختصر مدت میں اس طرح نپٹایا کہ اسلام دشمن طاقتوں کو تمام ارمانوں پر اوس پڑ گئی اور اسلام کی حقانیت اور طاقت کا سکہ جم گیا۔ دور فاروقی اسلامی تاریخ کا سنہرا دور شمار کیا جاتا ہے، جس میں فتوحات کے سیلاب مشرق سے مغرب تک پھیل گئے اور تمام فتنے سر چھپانے کے لیے کونے خدرے ڈھونڈتے رہے۔ اس زمانے میں بھی غیر مسلموں نے بعض مواقع پر نت نئے ذرائع استعمال کر کے اسلامی فتوحات کو روکنے کی کوشش ضرور کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ تھا کہ غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کی تہذیب کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ضرور کی جائیں گی، اس لیے انہوں نے ذمیوں کے لیے امتیازی قوانین کا اجرا کیا، ان کے لباس، سواریوں اور آبادیوں کو امتیازی نشانات اور حدود میں طے کر دیا۔ عجم کے شہروں میں مسلم و غیر مسلم آبادی کے درمیان اتنا فاصلہ رکھنا لازمی قرار دیا گیا کہ مسلمان اور ذمی ایک دوسرے کے گھروں کی آگ نہ دیکھ سکیں۔ یہ اس لیے تھا کہ کفار اپنی ثقافت سے مسلمانوں کو متاثر نہ کر سکیں۔ ان احتیاطی کوششوں کی وجہ سے دور فاروقی میں دشمنان اسلام کسی بھی رخ سے آگے نہ بڑھ سکے، جس کے بعد خود عظمت اسلام کے اس نشان کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا اور خلیفہ دوئم مسجد نبوی کے محراب میں ایک مجوسی کے حملے کا شکار ہو کر شہید ہوئے۔ اس کے بعد امت مسلمہ میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مجوسیت کے اناد اور یہودیت کی چال بازیوں نے دور عثمانی میں اشتراک کر لیا اور صبائیت کا قالب اختیار کر کے سازشوں کا نیا رخ دیا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کی گئی۔ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا کام شروع ہوا اور آخر کار خلیفہ سوئم ایسے ہی گمراہ لوگوں کے ایک مجمع کے حملے میں شہید ہوئے۔ اس سے مسلمانوں کے سیاسی و نظریاتی وحدت کو جو شدید تر نقصان پہنچا، اس کا ازالہ کبھی نہ ہو سکا۔ خصوصاً ایک عشرے تک تو خلافت اسلامیہ اور مسلم معاشرہ سخت آزمائشوں کا شکار رہا۔ حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی انہی سازشوں کی وجہ سے جنگ جمل اور جنگ صفین کے سانحے پیش آئے، اور جب جنگ صفین کی تباہ کاریوں کے پیش نظر حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح کے آثار واضح ہوئے تو فوری طور پر خوارج کا نیا فرقہ تیار کر کے مسلمانوں کو پھر منتشر کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدبر کی بدولت مسلمان پھر ایک خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر متفق